آپ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اب آپ مسلمان ہیں، آپ جنت میں جائیں گے، مگر آپ ہی کا کوئی دوست جو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اس کا کیا قصور ہے اگر اس کے والدین غیر مسلم تھے؟ یہ تو اللہ کی جانب سے برابری یا انصاف نہیں ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کے والدین غیر مسلم ہیں تو اس میں اس شخص کا کیا قصور ہے؟ سارا قصور تو اس کے والدین کا ہے، اور پھر اگر مزید پیچھے جائیں تو ان کے والدین اور ان کے والدین کا قصور ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ مسلمان ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ آپ کے والدین اور پھر ان کے والدین اور پھر ان کے والدین کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں۔ تو جب بطور انسان ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو ہمیں آگ میں کیوں جلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنا چاہیے اور ایسے غیر مسلموں پر رحم کرنا چاہیے، انہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوستو، اس خاتون کا سوال انتہائی اہم اور دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جواب دینے سے پہلے یہی کہا کہ ہماری اس بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے جو ویڈیو لائی ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ دوستو یاد رکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ پیش کرنے کے لیے ہم قدم کی یہ چھوٹی سی کاوش ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹیم ہم قدم ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہیں کرتی اور انہیں بنا کسی تبدیلی کے منوان آپ تک پہنچاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا انسان دین فطر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں، پارسی، سکھ، ہندو، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کے والدین، بڑے یا اس کے اساتذہ اس کو مختلف چیزیں بتاتے ہیں اور پھر وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے، یا پھر ان کے لحاظ سے ٹھیک راستے پر یا کسی اور مذہب کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور وہ یوں بتوں کی پوجا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی لیے جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کنورٹ ہو گیا ہے یا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اپنا لیا ہے، کیونکہ وہ پیدا تو مسلمان ہوا تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر لوٹ آیا ہے، وہ واپس آ گیا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام میں آیا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں واپس لوٹ آیا ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ مسلمان تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہونے والے بچے پر اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے، اور یہ ناانصافی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھی انسان کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہ بالغ ہونے سے پہلے خدا نخواستہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا، بھلے وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا ہو، کیونکہ ہر انسان بطور مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام ہندو رکھ دیا، اس کے والدین نے اس کو پڑھانے کی کوشش بھی کر لی ہوگی، مگر ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، اسے اپنی عقل نہیں ہے، اسے جو دوسرے سکھا رہے ہیں وہ وہی سیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر انصاف کرتا ہے اور ایسے آدمی کو جنت میں بھیج دیتا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے ہی غیر مسلم خدا نخواستہ مر جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے ان کا وہ خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب کوئی شخص بالغ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی مذہب کو تلاش کرے، اور یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقی مذہب یعنی دین اسلام کو اس شخص تک پہنچائیں، اور اگر ہم مسلمان اچھے طریقے سے تبلیغ اسلام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سب کی ذمہ داری صرف اس شخص یا ہم مسلمانوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فصلت چیپٹر نمبر 41 اور آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور جلد ہی ہم انہیں اپنی علامات دکھائیں گے اور ان کی روح میں سچائی اور حق کا دین اتار دیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خود کیا ہے کہ میں خود سے ہر انسان کے دل میں سچائی اور دین اسلام کی روشنی اتاروں گا، اور دنیا کے ہر انسان کو، بھلے وہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، بھٹکا ہوا ہو، نیک ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی علامات دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ دین اسلام اور حق کی جانب آ جاؤ۔ لہٰذا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو سکھائے یا نہ سکھائے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی براہ راست اس کے دل میں سچ اور حق کی روشنی اتارتے ہیں۔ اب یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور دین اسلام کی جانب آ جائے ہے کہ اللہ ایک ہے۔ انہیں کہیں نہ کہیں سے یہ بھی پیغام مل جاتا ہے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی یہ برا ہے۔ انہیں میڈیکل سائنس یا کسی اور ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شراب نوشی اور زنا حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی بہت سے غیر مسلم ہیں جو کہ اپنی زندگی ویسے ہی جیتے ہیں، تو پھر یہاں پر قصور ان کا اپنا ہے۔ اور یہ سب کچھ اتنا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی غیر مسلم بھی اللہ کی جانب سے کیے گئے انصاف پر سوال نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ میرے دل میں حق اور دین اسلام کی روشنی اتاری گئی تھی، میں نے خود اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو روز محشر آپ کے ہاتھ، کان، آنکھیں، زبان، جسم، کھال، یہ سب کچھ گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا تھا، اور وہ غیر مسلم بھی اس بات پر یقین کرے گا۔
اور تو اور جب ان غیر مسلموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں آگ میں مت ڈالیں یا ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ یہ کہیں گے اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر اور ہمیں ایک موقع اور دے دے، مگر جواب آئے گا اب بہت دیر ہو چکی۔ اور اللہ کہے گا کہ اس دنیا میں تمہیں بہت سے موقع دیے گئے، یہاں پر معافی نہیں ہے، یہاں تمہیں اپنی سزا بھگتنا ہوگی۔ اور اس دنیا میں کیسے جینا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا، کہا کہ قرآن پاک کی سورہ الملک چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، ترجمہ، یہ دنیا یہاں اور آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو اس امتحان میں پورا اترے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں، اور جو پورا نہیں اترے گا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ لہٰذا آپ کا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرتا ہے غلط ثابت ہوا، کیونکہ اللہ کے کیے گئے انصاف پر تو غیر مسلم خود بھی کوئی سوال نہیں اٹھا